بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ معاف کرنا کیوں ضروری ہے۔ کیونکہ جب ہم دوسروں کی غلطیوں کو اپنے دل سے لگا لیتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو کوسنے کی بجائے ہم اپنے دل کے اوپر، اپنے دماغ کے اوپر بوجھ بڑھاتے جاتے ہیں۔ ہم غصے سے اپنے دل کا سکون چھین لیتے ہیں۔ اپنے دماغ کی وہ جو ٹرانسپونڈنگ ہے، وہ جو ریسیپشن ہے، وہ جو ریسیور اور ٹرانسپونڈر کا کام کرتا ہے، ٹرانسمیشننگ کرتا ہے، ریسیپشننگ کرتا ہے، وہ سارے کی ساری ہم سپائل کر دیتے ہیں، کیونکہ پھر وہاں بلاکی جانا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کسی اور چیز میں محو رہتا ہے، کام کچھ اور کر رہا ہوتا ہے جسم۔ سیم اسی طرح دل جو ہے وہ پمپنگ کرنا چھوڑ جاتا ہے انسان اپنے خون کی، کیونکہ ہر ٹائم اس کے اوپر بوجھ رہتا ہے کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کسی کو معاف کر دیں۔ پہلی بات کہ معاف کرنے سے ہوتا کیا ہے، کیوں ضروری ہے؟ ضروری اس لیے ہے کہ معاف جب آپ کسی سے کرتے ہیں نا، تو سب سے بڑا بوجھ جو ہے آپ اپنے دل سے اتار دیتے ہیں، آپ اپنے دماغ سے اتار دیتے ہیں، آپ اپنے جسمانی جو اعضاء ہیں ان سے اتار دیتے ہیں، آپ فریش ہو جاتے ہیں۔ جب آپ فریش ہوں گے تو آپ کی بلڈ سرکولیشن بھی اچھی ہوگی، بلڈ پمپنگ بھی اچھی ہوگی، دماغ کی ریسیپشن ٹرانسمیشننگ جو ہے وہ بھی اچھی ہوگی، تو آپ بہترین کام کریں گے اور آپ کے جسم کے تمام اعضاء بہترین حرکت کرتے رہیں گے اور آپ بہترین تندرست رہیں گے۔ اگلی بات کہ جو آج کی سائیکی ہے، آپ سائیکالوجی پڑھیں نا، تو وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ دل میں کسی کے لیے کینہ رکھیں، بغض رکھیں، عداوت رکھیں، دشمنی رکھیں، کسی کے لیے برے خیالات رکھیں، تو وہ سب سے پہلے آپ کی صحت کو نقصان کرتے ہیں۔ آپ کے ذہنی دباؤ میں پریشر جب انکریز کرتی ہے نا، تو آپ کو بہت ساری بیماریاں لاحق ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ آپ سائیکالوجی پڑھیں، آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیں، سب سے پہلے آپ سے یہی پوچھتا ہے وہ کہ کوئی مسئلہ تو نہیں کر رہا ہوا، کوئی ٹینشن تو نہیں ہے آپ کو۔ تو ٹینشن کب ہوتی ہے؟ جب انسان کسی چیز کے بارے میں بار بار سوچتا ہے، تب ٹینشن کریٹ ہوتی ہے ذہن میں، دماغ میں۔ تو آپ بہترین یہی ہے کہ کسی چیز سے آپ غصہ کریں لیکن انسان سے نہ کریں، کیونکہ انسان جو ہے خطا کار ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ معاف کر دیا کرو، بے شک معاف کرنے والوں کو میں پسند کرتا ہوں۔ جس چیز کو پھر اللہ پسند کرتا ہے تو بہتر ہے کہ پھر ہم اللہ کی یہ جو بہترین سی سنت ہے نا، اس کو اپناتے ہوئے ہم بھی کسی کو معاف کرتے ہیں۔ غلطی ہر انسان کرتا ہے، ایک انسان نہیں کرتا۔ یا اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں ہے جو یہ کہے جی میں غلطیوں سے مبرہ ہوں، مجھ میں غلطی ہے ہی نہیں۔ ہر انسان میں غلطی، کوئی نہ کوئی خامی، کوئی نہ کوئی خوبی اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ تو معاف کرنا جو ہے نا، یہ اپنی صفت کر لیں، اپنی صفت بنا لیں، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی صفت کو اختیار کرتے ہو کہ یہ اللہ کی سنت سمجھ کے اس کو اختیار کر لیں۔ اس میں فائدہ کس کا ہے؟ آپ کا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں نا، یا ہم ان کی آج جو غلط باتیں ہیں، غلط رویے ہیں، غلط خواہشیں ہیں، غلط طریقے ہیں، ان کو ہم اگنور کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو ہم خود کو اتنا سکون دیتے ہیں کہ ہمارا دل بالکل سکون میں آ جاتا ہے، ہمارا دماغ بالکل سکون میں آ جاتا ہے۔ تو اپنی صحت کا فکر کریں، کیونکہ آپ اس طرح ٹینشن میں رہنے سے اپنی صحت کا جو سب سے بڑا بگاڑ پیدا کر رہے ہوتے ہیں نا، آنے والی بیماریاں آپ کے اوپر جلدی ہیوی ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپ کا امیونٹی سسٹم جو ہے نا، وہ ویک در ویک ہوتا جاتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو بیماری فوراً پکڑ لیتی ہے۔ آپ سائنس پڑھیں، آپ کو پہلا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ جب آپ کسی کے بارے میں نیگیٹیوٹی سوچتے رہتے ہیں تو پھر وقت یہ آتا ہے کہ آپ کے اوپر بیماریاں حملہ کرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک بیماری جاتی نہیں ہے، دوسری آ جاتی ہے۔ تو اپنی صحت کا خیال رکھیں، اس میں آپ کا فائدہ ہے، اس کا نہیں ہے جس نے غلط بات کی، اس نے تو کر دی، اس کے منہ سے نکل گئی، اس نے کر کے وہ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ٹینشن بھی نہ لیتا ہو۔ تو آپ سوچ کے اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں۔ اور آخری بات اس کے اندر ہے کہ اگر کسی بندے نے آپ کے اوپر تنقید کر دی، بلا وجہ کر دی، آپ کے اوپر کسی نے کوئی غلط اٹیک کر دیا، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کے اوپر کوئی رپورٹ چلا دی، آپ کے بارے میں کوئی افواہ پھیلا دی جو بہت زیادہ پھیل گئی، تو آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اپنا دفاع کریں ضرور، یہ نہیں ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، کیونکہ دفاع کرنے میں پھر ہو سکتا ہے آپ کو سالوں لگ جائیں، لیکن دفاع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے پھر نفرت میں اتنے آگے چلے جائیں
کہ اگلے کی جان لینے پہ چلے جائیں. تو معاف کیا کریں، کیونکہ معاف کرنا خود کو سکون پہنچانے کے بالکل مترادف ہے، اور اللہ پسند بھی انہی کو کرتا ہے جو معاف کرتے ہیں. اور آخری بات کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. احسان ہوتا ہی وہ چیز ہے جو آپ معاف کس چیز پہ کرتے ہیں؟ غلطی پہ نا. آپ کے ساتھ کوئی خوشی غمی سے مل رہا ہے، ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، آپ کی اچھائیاں کر رہا ہے، تو آپ تو اس کی تعریفیں کریں گے نا. آپ کو غصہ آتا تب ہے جب آپ کی نیچر کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے. تو پھر کوشش کریں کہ ہو گئی تو معاف کر دیں، کیونکہ معافی میں ہی اللہ کو راضی ہے، اللہ کے رسول کی راضی پن ہے اس میں، اور آپ کی صحت کا بہت بڑا جو خزانہ ہے نا وہ اسی کے اندر ہے کہ معاف کرنا سب سے بڑی نعمت ہے. کیونکہ اگر ہم بولیں گے نہیں نا تو پھر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم زندگی میں بلا نہیں پائیں گے. پھر ہم بہت سارے ایسے لمحات ہوں گے، بہت ساری ایسے وقت گزرے ہوں گے جو آپ کی یادوں کے اندر محو ہو جائیں گے، آپ اپنا فیوچر برباد کرتے چلے جائیں گے. تو آج وہی آخری پیغام دوبارہ کہ معاف کرنا اپنی عادت بنا لیں، کیونکہ معافی بہت اہم ہے، کیونکہ یہ اللہ کو پسند ہے. السلام علیکم.